الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج عشر مغفرت کی پہلی رات ہے، یعنی ماہ رمضان کی 11ویں شب۔ ایک عشرہ مکمل ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ عشرہ کب مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مغفرتوں کی بشارتیں اپنی طرف سے عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کل ہم نے سورہ توبہ کی کچھ آیات کا درس لیا تھا، آج بھی انشاءاللہ سورہ توبہ کی کچھ آیات کا درس ہم مزید لینے کی کوشش کریں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو کچھ اور دوسری صورتوں کی بھی کچھ آیتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حب نبیکم، یعنی تمہارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں سکھاؤ۔ پھر فرمایا وحب اہل بیتہ، اور نبی کے گھر والوں کی یعنی اہل بیت کی، آل رسول کی محبت سکھاؤ۔ اور نمبر 3 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحب تلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تو یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم لوگ تلاوت کریں گے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کوئی چیز جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے محبت لگتی ہے۔ اور آج یہ جو درس کا سلسلہ ماہ رمضان میں ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھیں، اس سے محبت پیدا کریں، اور قرآن کریم سے ہمارا تعلق اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، اور پھر ہم قرآن شریف کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو کل ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کا قرب حاصل کرنے لیا، وہ جو صدقہ لے کر صحابہ کرام آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور پھر وہ حضور سے دعائیں لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا تھا کہ صدقہ جب پیش کیا جائے تو جس کو دیا جائے، جس کے پاس پیش کیا جائے، اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ دینے والے کو دعاؤں سے نوازے۔ اب یہاں پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، ہر نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا ایک ایسا خاص عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے
خاص اپنے قرب کا ذریعہ بتایا اور قرآن پاک میں اس کا بیان فرمایا۔ اب آیت کی مناسبت سے کچھ حدیثیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو غور سے سننا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، عداوت یعنی دشمنی، میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولیوں کی شان کتنی عظیم ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے ولی سے کوئی دشمنی رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اناؤنس کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، میں اس کے ساتھ وار کروں گا، اور اللہ جس سے جنگ کرے وہ کہاں بچے گا پھر۔ اس لیے اولیاء کرام سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے، ان کے بارے میں کوئی دشمنی والے خیالات یا ان کی شان کے تعلق سے کچھ الٹی سلٹی باتیں اپنے ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ جن کو علم نہیں ہوتا وہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جا کر کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے اس ولی کی شان میں کچھ بولنا، اس کی اجازت ہم کو نہیں۔ ولی بھی ایسا کرنے والوں سے راضی تو نہیں ہے، تو پھر ہم ان کو کیوں بولیں؟ ایسا اگر دیکھا جائے تو مسجد میں جا کر بھی لوگ بہت ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آخری زمانہ، جب لوگ دنیا مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان لوگوں میں مت بیٹھنا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ نہیں بیٹھنا تو کیا ہے؟ نہیں نا، ان سے الگ ہو کر اپنی عبادت کرو۔ اسی طرح اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، کچھ لوگ اگر خرافات کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پر نوافل پڑھتے ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہوتے ہیں، خیرات کرتے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہوتے ہیں۔ تو ٹیکا ٹپڑی کرنے والوں کو وہ یہ لوگ نہیں دکھتے جو اچھے کام کرتے ہیں، اس پر تعریف نہیں کرتے کہ واہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہاں پر۔ لیکن چند لوگ اگر خرافات کرتے تو اس کو عنوان بنا کر، اس کو ٹائٹل بنا کر لوگ اس ولی کی بارگاہ میں جانے سے ہی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دس از رانگ، یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہمیں مسجدوں میں جانا ہی بند کرنا پڑے گا، کیونکہ مسجدوں میں بھی لوگ جا کر کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ قصور مسجد کا نہیں، جیسے ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ خانہ کعبہ میں جا کر اگر کوئی گناہ کرے تو یہ قصور کعبے کا نہیں ہے، یہ اس پر لوگ طواف کرتے کرتے پک پاکٹنگ کرتے ہیں، جیب کاٹتے ہیں، تو اس کے لیے کیا خانہ کعبہ بند کر دیا جائے گا؟ لوگ کتنی ساری چیزیں کرتے ہیں، وہاں پر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کعبے کا قصور نہیں ہے، یہ اس پرسن کا قصور ہے، اور اس کو تنبیہ کی جائے گی، اس کی وجہ سے اس مقدس جگہ کے بارے میں یا کعبے کے بارے میں کچھ بولا نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا، اور میرے کسی بندے کا فرض عبادتوں کے مقابلے میں دوسری عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسند نہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کریں کہ فرائض کو چھوڑ دیں اور نوافل پڑھتے بیٹھیں تو اللہ فرماتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ پہلے فرض ہے، فرض ادا کرنے کے بعد اب کیا کریں؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد اب اگر وہ نوافل پڑھے، نوافل کے معنی ہوتے ہیں زیادہ، ایکسٹرا، نوافل کی کثرت کرے وہ، تو پھر قریب ہوتا رہتا ہے۔ یعنی فرق، اس کو میں دو طریقوں سے سمجھاؤں آپ کو۔ ایک شخص کا کسی پر قرض ہے، اب وہ قرض ادا کرنے کی بجائے وہ تحفے بھیجتا ہے کہ بھئی وہ قرضہ تو ابھی میں نہیں دیتا ہوں، یہ 25 روپے لے لو، یہ 200 روپے لے لو، قرضہ ہے 2500 کا، تو اب یہ 25 روپے اور 50 روپے یہ تحفہ بھیجے گا، تو وہ یہ کہے گا نا کہ بھائی تیرا پہلے قرضہ تو ادا کر، تحفہ کیا بھیجتا ہے؟ پہلے تو تیرا ڈیٹ تو ہے وہ تو کلیئر کر۔ اب اگر وہ ڈیٹس کلیئر کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر تحفہ بھیجتا ہے تو خوش ہوگا نا کہ میرا قرضہ بھی ادا کر دیا اور اب مجھے تحفہ بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ ان مثالوں سے پاک ہے، لیکن سمجھنے کے لیے فرض بھی ایک طرح کا قرض ہی ہے۔ اب اس کو ادا کرنے کے بعد پھر ان بندہ کوششیں کرے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کوشش کرنے والے سے میں کتنی محبت کرتا ہوں، تو فرمایا کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جیسے کوئی ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھے، 4 رکعت فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھے، اور پھر 2 رکعت نفل بھی پڑھے،
کبھی اس کے بعد وہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے، کبھی صبح فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھا رہے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے پھر 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، اور پھر جب سورج بلند ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر تھوڑا دن اور چڑھے تو 4 رکعت اور پڑھ لے چاشت کی نماز، تو روزی میں اس کی ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھ لے، رات کو اٹھے 2 رکعت تہجد پڑھ لے۔ تو یہ جو ایکسٹرا رکعتیں ہیں نا، یہ فرض نہیں کی گئی، یہ پڑھو گے نہیں تو اس کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ فرض کا سوال ہوگا سب سے پہلے، روز محشر کے جان گداز بود اولی پرشی سے نماز بود، فرمایا سب سے پہلا سوال نماز کا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ فرض کا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن نفل کی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ محبت کرنے لگے گا اس بندے سے، اور پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کو پھر ایسی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھی اللہ والے کسی کی دل کی بات کو جان لیتے ہیں، کسی کی آواز کو دور سے سن لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو وہ بھی سنتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا کہ جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نفل نمازوں کی بندہ کثرت کرے گا تو اللہ سے قریب ہوگا، اور جب اللہ سے قریب ہوگا تو اللہ کی قدرت کے جلوے اس کی شخصیت میں نظر آنے لگیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک میں تم کو بتاؤں کیسے ہوتا ہے۔ یہ آگ جل رہی ہے، آگ کا رنگ ایک دم سرخ ہوتا ہے، ایک لوہے کا ٹکڑا اس آگ سے دور ہے، قریب نہیں ہے، تو اس لوہے کے ٹکڑے پر اس کا کوئی اثر نہیں، وہ ٹھنڈا کا ٹھنڈا ہے۔ لیکن جب اس کو آگ سے قریب کرتے ہیں تو تھوڑا گرم ہوتا ہے، اور قریب کرتے ہیں تو اور ہیٹ اپ ہوتا ہے، اور آگ ہی میں جا کے وہ گر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ آگ میں جل کر اتنا تپ جاتا ہے کہ پھر وہ آگ ہی کی طرح اس کا رنگ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آگ کا کوئلہ جو ہوگا، شعلہ، وہ اور اس لوہے کے ٹکڑے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ بالکل وہ رنگ اس پر وہی چڑھ جاتا ہے۔ بلا تمثیل یہی مثال ہے کہ جو اللہ کے نور سے قریب ہوگا، اللہ کے جلووں سے قریب ہوگا، تو اب جب ان جلووں میں وہ گم ہو جائے گا تو وہ ساری قدرتوں کے جلوے اس کی ذات سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ کیسے کر رہے ہیں، یہ کیسے پکار سنتے ہیں، یہ کیسے ہم کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے دل کی بات کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ وہ اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب ولیوں کا یہ عالم ہے تو نبیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ والے کس طرح سے یہ سنتے ہیں، اللہ والے کیوں دور سے سنتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو وہ آوازیں دور تک کیسے پہنچتی ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور اس وقت اسلامی ایک لشکر کہیں لڑ رہا تھا، اور مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم تھے۔ فاروق اعظم نے خطبہ دیتے دیتے بیچ میں ہی کچھ آؤٹ آف کچھ ایک ایسے جملے ادا کیے۔ خطبے میں تو اللہ کی حمد ہوتی ہے، حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، مگر وہ پکارنے لگے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس کو پکار رہے ہیں، اور یہ کیا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسلامی لشکر مدینہ منورہ میں واپس آیا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا ہوا تم لوگوں کی؟ تو کہا اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، لیکن ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، ایسا وقت تھا، اور ہم لوگ لشکر کو لے کر کے دشمن کے سامنے لڑنے والے تھے، اور ایسا ہو رہا تھا کہ پیچھے سے لشکر ہم پر دشمن کا حملہ کرنے والا تھا۔ اتنے میں ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی آواز سنی مدینے سے، وہ پکار رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف۔ تو ہم نے جب دیکھا تو ہماری نظر پڑی کہ وہ تو پیچھے سے حملہ کرنے والے، پھر ہم نے پلٹ کے حملہ کر دیا، ان کو بھگا دے کر اللہ نے ہم کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں رہ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہاں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت کوئی ٹی وی تو نہیں تھا یا کوئی زوم ایپ تو نہیں تھا, تو وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر پکار بھی رہے ہیں, وہ آواز وہ لوگ سن بھی رہے ہیں, اور پھر اللہ فتح بھی عطا فرما رہا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے اس قدرت کے جلوے آتے ہیں اس بندے کے اندر. پھر وہ طاقت اس کی اپنی نہیں ہوتی, وہ کس کی طاقت ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں. اسی لیے اللہ والے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ہم اسی لیے اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں, جو ہم جو جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں, اس کی وجہ یہ ہے. اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو میں قبول کروں گا, تو کیا اللہ ہماری نہیں سنتا؟ بالکل سنتا ہے. تو پھر ہماری جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بلٹ جو ہوتی ہے نا, بلٹ گولی, وہ لیڈ کی بنی ہوئی, ٹریگر دبائیں گے تو پھر وہ آدمی کسی کو لگ گئی تو مر جائے گا. اسی بلٹ کو اگر آپ ہاتھ میں لے کے کسی کو مارو گے تو کیا وہ آدمی مرے گا؟ نہیں. لیکن اسی کو اگر آپ ریوالور میں رکھو, گن میں رکھو, مشین گن میں رکھو, اور اس کے بعد اس کو شوٹ کرو تو آدمی بچ نہیں پائے گا. تو گولی تو وہی تھی, طاقت کہاں سے آئی؟ وہ طاقت اس بلٹ کے اندر اس گن کی وجہ سے آئی. اب دیکھیے دعا وہی ہے مگر زبان وہ نہیں ہے جو اللہ والوں کے پاس ہے, کیونکہ وہ زبان, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو وہ پاور اس گن کی ہے نا, دعا وہی ہے, لیکن وہ تاثیر اس لیے نہیں کہ زبان میں تقوی نہیں ہے, پرہیزگاری نہیں ہے. وہ تقوی اور پرہیزگاری سے, گناہوں سے بچنے سے وہ روحانی طاقت آتی ہے, جس کی وجہ سے اس دعا میں وہ ایفیکٹنیس آتا ہے, وہ ایفیکٹ آتا ہے, وہ ٹریگر آتا ہے, وہ تھرسٹ آتا ہے, اور وہ جا کے باب اجابت کو فوراً پہنچی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں ہمارے لیے دعا کر دو, آپ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر دی ہے, اس لیے ہم جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس. اس میں کوئی شرک نہیں ہے. تو اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں, یہ حدیث شریف میں ہے نا. اب آپ کیسے اس کا انکار کریں گے؟ اگر میں اس سے مانگتا ہوں تو مجھے دیتا ہے, اور اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں. اسی لیے مشکل جب آتی ہے تو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے پاس جانے سے اللہ کی پناہ ملتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں. جیسے کسی کے پاس ہے تو کسی گھر والے اس میں پناہ دے دے گا رستے پر, تو میرے گھر میں آ جائے. اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کی پناہ ملی ہوئی ہے, تو جو ان کے پاس جائے گا تو اس کو بھی پناہ مل جائے گی. جیسے ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. ایک اللہ والے ایک دن بیان کر رہے تھے, اور دوپہر کا وقت تھا, دھوپ کافی تھی, اور جہاں وہ بیٹھے تھے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ کافی لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کافی پسینہ آ رہا تھا. اسی میں سے ایک نوجوان نے اٹھ کر پکار کر کے کہا کہ اے اللہ والے, ذرا مجھے یہ بتائیے, مولانا ذرا یہ بتائیے آپ مجھے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے ہم کو کیا فائدہ؟ وہ بھی اللہ کے بندے, ہم بھی اللہ کے بندے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے بیان کرتے کرتے. اس کے بعد اس سے فرمایا کہ ادھر آؤ, تم وہاں سے سوال مت کرو مجھ سے, تم میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ. تو اس کو قریب بلا اور اپنے پاس بٹھا لیا. اب جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سایہ تھا اور پنکھا چل رہا تھا. تو جہاں دور بیٹھا تھا وہ تو اس کے پسینے نکل رہے تھے, بھی ادھر آیا تو اس کو ٹھنڈک ملی, تھوڑا اس کا موڈ ٹھنڈا ہوا. تو اپنا بیان کرتے رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھا انہوں نے کہ بتا, یہ بات بتا بیٹا کہ تو وہاں پر جب بیٹھا تھا تو وہاں تجھے اچھا لگ رہا تھا یا یہاں تجھے اچھا لگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے. کہا ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت وہاں دھوپ تھی اور یہاں سایہ ہے, اور یہاں پنکھا چل رہا ہے, اس لیے مجھے ہوا مل رہی ہے. تو فرمایا یہ بتا کہ یہ پنکھا تیرے لیے لگا ہے کہ میرے لیے لگا ہے؟ تو کہا حضرت وہ تو پنکھا آپ کے لیے لگا ہے, وہ پنکھا تو آپ کے لیے لگا ہے. تو کہا پھر تجھے ہوا کیسے مل رہی ہے؟ تو کہا حضرت میں دور تھا نا آپ سے, تب وہ ہوا نہیں مل رہی تھی, اب آپ کے قریب آ گیا تو جو ہوا آپ کو مل رہی وہ مجھے بھی مل رہی ہے. تو فرمایا یہی مثال ہے اللہ والوں کے جانے کی, کہ اللہ والوں کی قبروں پر, ان کے مزارات پر, ان کی ذات پر اللہ کی رحمتیں مسلسل نچاور ہوتی ہی رہتی ہیں.
جو ان کے قریب جائے گا وہ ٹھنڈک اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ وہاں جا کے کچھ مانگو یا نہ مانگو، صرف وہاں جانے سے ہی تم کو ٹھنڈک مل جائے گی، کیونکہ ان پر تو رحمت نازل ہو ہی رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ارے جب بارش گرتی ہے تو بارش تو سب پر یکساں گرتی ہے نا، اللہ کی رحمت کی بارش یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مولانا کا گھر ہے تو اس پر گرنا ہے اور وہ شرابی کا گھر ہے تو وہاں نہیں گرے گی بارش، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس کی رحمت سب پر ہے، تو جہاں آپ اللہ کی رحمت سے قریب ہوئے، اللہ والوں سے قریب ہوئے، تو رحمتیں ہم کو ملتی ہے۔ تو جو اگر میری پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں، اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے میں اس میں کبھی تردد نہیں کرتا، میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے کرنا ہوتا ہے تو میں کرتا ہی ہوں۔ جیسے میں اس مومن کی جان نکالنے میں توقف کرتا ہوں جو موت سے گھبراتا ہے، اور میں اسے ناخوش کرنا پسند نہیں کرتا، مگر ادھر موت بھی اس کے لیے ضروری ہے، تو میں اس کو ناخوش نہیں کرنا چاہتا، مگر موت چونکہ اب اٹل ہے اس لیے اس کی روح میں قبض کر لیتا ہوں۔ یعنی ان کا خیال کتنا کیا گیا ہے اللہ والوں کا۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایک ہی ذات ایسی ہے جو ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے دروازے پر ملک الموت، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں۔ پہلے جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آج میرے ساتھ اسرائیل آئے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر میں آؤں اور آپ کی روح قبض کروں۔ ایسی کوئی ہستی ہے دنیا میں جس کو موت کا فرشتہ پوچھ کے میں آئے کمین؟ موت کا فرشتہ تو جب وقت ہو جاتا ہے تو آ ہی جاتا ہے نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہمارے جیسے تھے، تو تمہارے گھر میں ملک الموت پوچھ کے آئیں گے کیا؟ انٹری کا پاس لے کے آئیں گے تمہارے پاس سے؟ نہیں نا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازت لے کر آتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں سے یہ پوچھوں کہ حضور اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضور کی روح مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب دیکھیے مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا، رحمت کا عشرہ ختم ہوا، رحمت ختم نہیں ہوئی، اب وہ رحمت ہی ہے جو مغفرت کی شکل میں ملے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو ذر، یہ مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ثواب۔ قرآن پاک میں آیت ہے اس کے تعلق سے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے ہم اس کو اس کا 10 ٹائمز دیں گے، 10 گنا دیں گے، اور زیادہ بھی دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ 10 کو میں نے مطلب ریسٹرکٹ نہیں کر کے رکھا ہے کہ 10 دوں گا تو 10 ہی دوں گا، میں اس سے جتنا چاہے زیادہ دے دوں۔ اور جو ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلہا، اور کما قال اللہ تعالیٰ، اور جو ایک گناہ لے کر آئے تو وہ اتنا ہی اس کے لیے ہے، یعنی نیکی ایک کریں گے تو 10 ٹائمز دے گا، گناہ ایک کریں گے تو ایک ہی لکھا جائے گا۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا چاہیے؟ تو اگر کوئی ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اتنے ہی اس کے برابر ہوگا، یا اب سنو، یا میں چاہوں تو اسے بخش دوں، یہ اس کی مغفرت ہے۔ الحمدللہ کتنا کریم ہے وہ، الرحمن الرحیم، ہم نے شروع میں دیکھا تھا، بہت مہربان، نہایت رحم والا، سبحان اللہ۔ اور اب دیکھو اللہ فرماتا ہے، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، یہ ایک بالشت
اتنا ایک بالش قریب ہوتا ہے، تو میری رحمت ایک گز اس سے قریب ہوتی ہے، 1 یارڈ. بندہ اتنا قریب ہوا، اللہ فرماتا ہے میں اتنا اس سے قریب ہوتا ہوں. ہاں مگر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ ایک قدم میری طرف بڑھائے گا تو میں 10 قدم آؤں گا اس کے پاس. تو وہ ایک قدم انیشیٹ ہم کو کرنا ہے. ہم اگر انیشیشن ہی نہیں کریں گے نا تو پھر وہ اس کا پروسیس نہیں ہوگا آگے. تو ہم کو کہیں نہ کہیں وہ قدم اٹھانا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو پھر اللہ اپنی رحمت سے ہم کو قریب کر لے گا. اور جو مجھ سے ایک گز نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتی ہے. یعنی اپنی رحمت سے یوں ایسے قریب کر لیتا اپنے بندے کو. کتنا رحیم ہے. دنیا میں ہماری ساتھ کوئی گناہ کرے، یعنی خطا کرے، ہمارے ساتھ کوئی کرے، کیا ہمارا کوئی گناہ کرے، ہمارے خلاف کچھ کرے، ہم اس کو قریب کرنا پسند نہیں کرتے، اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ وہ رستے سے نکلے گا تو بازو سے نکل جاتے ہیں. وہ کتنا رحمان ہے کہ وہ فرماتا ہے بندہ میری طرف آنے لگا نا، بس توبہ کر لیا نا، تو اب اتنا آئے گا تو میں اتنا ہوں گا، اور وہ ایک قدم چلے گا تو میں اس سے 10 قدم قریب ہو جاؤں گا، اور وہ چل کے آئے گا تو میں دوڑ کر، وہ بھی کیسے؟ ایسے بالکل جیسے ماں کیسے اپنے گلے لگاتی ہے، اللہ کی رحمت ایسے ہی اس بندے کو گلے سے لگا لیتی. سبحان اللہ. اور جو کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے، بس اتنا کرو کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یہ آیت سنا رہا ہوں قرآن پاک کی. اللہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مگر اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. تو شرک نہیں کرنا چاہیے. تو کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے، پھر زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب گناہ کا لائسنس مل گیا کہ اب وہ تو معافی کرنے والا ہے اس لیے ابھی ہم زمین بھر گناہ لے کے جائیں گے اور اتنی بخشش مل جائے گی. یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ ہم کو یہ ساری چیزیں عطا فرما رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہوں میں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ جری، جس کو بولتے ہیں نا کہ ڈیئرنگ نہ کریں گناہوں کے اندر، بلکہ اس سے بچتے رہیں، اور انشاءاللہ اس بچنے کی وجہ سے پھر اس کی رحمت ہم پر زیادہ ہوگی. اب کچھ آیتیں چھوڑ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت ہی الحمدللہ دل کو چھونے والی یہ آیت ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم. اے حبیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، کلین کر دو، لے لو ان کو کلین کر دو. زکوٰۃ کی وجہ سے مال کلین ہوتا ہے. اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو. اللہ فرماتا ہے اے حبیب دعائے خیر کرو. اب یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ ہماری نہیں سنتا. اللہ خود حضور سے فرماتا ہے کہ میرے حبیب ان کے لیے تم دعائے خیر کرو، تم کرو گے تو جلدی ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے. ان صلاتک سکن لہم. یہ آیت یاد رکھو، آیت نمبر 103 سورہ توبہ، چیپٹر نمبر 9 اینڈ ورس نمبر 103. ان صلاتک سکن لہم. بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے. کس کے دلوں کا؟ تمہارے چاہنے والوں کا، ایمان والوں کا. اب آپ دیکھیں گے کہ جو دوسری طرح کے لوگ ہیں نا، وہ یہ آیتیں نہیں پیش کرتے، جبکہ قرآن پاک میں یہ ساری آیتیں حضور کی شان میں اور ان کی رحمت کو بتانے والی کتنی موجود ہیں، لیکن یہ وہ نہیں پیش کریں گے. وہ کہیں نہ کہیں کمی نکالنے والے، بلکہ کمی ہے نا ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ
حضور کو یہ علم نہیں تھا اور حضور کو اختیار نہیں تھا، وہ اپنی سمجھ سے ایسی آیتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں آخر؟ اللہ تو اپنے حبیب کی شان بڑھا رہا ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کی بات ہی نہ بتائی جائے، حضور کی بات نہ بتائی جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ اس میں جو خود من اموالہم صدقہ جو فرمایا، تو صدقے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو صدقے سے مراد یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو کفارے کا صدقہ ہے جو ان پر واجب نہیں تھا، یا تو یہ ہو سکتا ہے، یا تو پھر دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی اس وقت صحابہ کے، جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، انہوں نے توبہ کی اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابھی آئے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ پیش کر رہے ہیں، تو اے حبیب قبول کر لو، تم قبول کر لو، اور پھر کیا کرو، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ اب صدقہ پیش کرنے والے کے لیے دعائے خیر کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف، صحیح مسلم اور صحیح بخاری صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حق میں دعا کرتے۔ تو حضرت ابو اوفا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے صدقہ حاضر کیا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ اچھا، اس کے آگے والا حصہ جو ہے نا، اتنا سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کر، ان صلاتک سکن لہم، اللہ فرماتا ہے اے حبیب، اے میرے محبوب، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، ان مسلمانوں کے دلوں کا چین ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہیل لنا اشکالنا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کا چین، ان کی دعا کیا، حضور ہی چین تم سے، قرار تم سے ہے، میری ساری بہار تم سے ہے، جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں نا، تو حضور ہی ہمارا چین ہے۔ اور مسلمان کو جس قدر محبت اور رغبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حصول میں ہو سکتی ہے، اور کس چیز میں ہوگی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی تھا، اور اب دنیا سے حضور بظاہر تشریف لے گئے ہیں تو بھی یہ حکم ہے، کیونکہ ہمارے اعمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اگر گناہ ہیں ہمارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم کو استغفار پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال ہر ہفتے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور حضور اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جبکہ ایک حدیث پاک ہے، مسند البزار کی حدیث ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے عمل پاؤں گا تو اللہ کی حمد کروں گا، اور اچھے اعمال کے علاوہ پاؤں گا یعنی گناہ وغیرہ دیکھوں گا تو تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ تو حضور دنیا میں تھے تو بھی ہمارے لیے چین تھا، قرار تھا، اور حضور اب قبر انور میں ہیں، وہاں بھی حضور ہمارے لیے دلوں کا چین بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم، اے محبوب تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، کہ قبر میں رہ کر بھی آپ ہمارے لیے، امت کے لیے دعا فرما رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ،
اور خود صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں. اب اللہ کا ہاتھ نہیں بولتے، دست قدرت بولتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، جسم، جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے دست قدرت میں لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اچھا اتفاق ہے کہ پہلی رات مغفرت کے اشرے کی اور توبہ کی بات آ رہی ہے، توبہ ہونی چاہیے. علم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں؟ یہ کس کو پکارا گیا؟ یہ کیا انہیں معلوم نہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. کہ علم یعلم، ان کو پتا نہیں، ابھی تک توبہ نہیں کرتے، ان کو پتا نہیں کہ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے، انہیں پتا نہیں کہ اللہ ہی صدقات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے دست قدرت میں لیتا ہے. یعنی ہم بولتے ہیں کس کو دیا ہم نے؟ مسکین کو دیا، فقیر کو دیا، غریب کو دیا، محتاج کو دیا. اللہ فرماتا ہے وہ تو نے بظاہر اس کو دیا، لیکن لیا میں نے. تو اب جب اللہ لے رہا یہ اگر تصور آ گیا تو دیتے وقت وہ حقارت نہیں آئے گی. جیسے دیتے ہوئے لے، ایسا بولتے ہیں نا ہم، اے چل بابا لے 5 روپے، چل یہاں سے. یہ انسان پھر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا کہ یہ ہاتھ اس کا نہیں ہے، اس فقیر کا نہیں، اللہ کا دست قدرت ہے جس میں میں دے رہا ہوں، تو عزت سے دے گا اس کو. یہ اسلامی کنسپٹ ہے، کسی کو دینے کا بھی اسلامی کنسپٹ ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب توبہ کی قبولیت کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حکایت ہے. ایک حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک اللہ والے ہیں. توبہ سے پہلے ان کی شراب نوشی اور یہ دوسرے بہت سارے گناہوں کی داستانیں مشہور تھیں. ابھی ایک بات یاد رکھو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا گناہ گار توبہ کرنے کے بعد اللہ کا ولی بن جاتا ہے، یہ بھی ہوا ہے. تو ایسا کبھی ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی اتنے گناہ کیے ہیں تو اب میرا کیا ہوگا. توبہ کر لے، پھر اس کے بعد دیکھ کیا ہوتا ہے. اور توبہ کی برکتیں تو اتنی ہیں کہ دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں توبہ کرنے کے بعد، اگر سچی توبہ کریں تو. گناہ میں نہیں پڑنا، بس اتنا ہی. تو ایک دن وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے. کون؟ حضرت عتبہ. پہلے کیا تھے؟ وہ شراب وغیرہ پیتے تھے. اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہی آیت پڑھ رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ کبھی یہ اتفاق تھا کہ یہ آیت وہ پڑھ رہے تھے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے جھک جائیں؟ اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے. اب انہوں نے اس طرح سے اس کو بیان کیا کہ لوگ سارے رونے لگے. اسی دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، اے اللہ والے، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی توبہ کرے تو اللہ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب عتبہ نے یہ بات سنی، ابھی عتبہ جو جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا، تو ان کا چہرہ بالکل فک ہو گیا، زرد ہو گیا، پیلا ہو گیا، کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری ان کے قریب آئے اور انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، حشر کے دن اللہ کی سخت ناراضگی ہے. اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا. تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو گروی رکھ دیا، اس کو چھڑانے کی کوشش کر. عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، میں ایک شرابی آدمی، فتنہ کرنے والا آدمی، بہت سارے گناہ کرنے والا، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب رحیم قبول کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو ظالم بندے کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ تو درگزر فرمانے والا ہے. اس وقت عتبہ اٹھے، سر اٹھایا، انہوں نے 3 دعائیں کی. اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف کر لیا ہے اور میری توبہ قبول کر لی ہے تو ایسی مجھے حافظہ ایسا دے اور ایسی عقل مجھے دے، ایسی یادداشت کی پاور دے کہ میں قرآن میں سے جو سنوں اور علم دین سے پھر کبھی نہ بھولوں. دیکھو ہم لوگ توبہ قبول کرنے کے بعد دعائیں مانگنے لگتے تو دنیا مانگتے ہیں.
یہ کیسے مانگتے تھے؟ ہم کو بھی اس طرح سے دعائیں مانگنی چاہیے، دین کی دولت مانگنی چاہیے۔ پھر دوسری دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ قرآن پاک کو اچھا پڑھنے کا حکم دیا، ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھا قرآن پاک پڑھیں۔ پھر دعا کی اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے روزی دے جس کے بارے میں تصور بھی سکوں۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو اللہ سے ڈرنے میں روزی کھلتی ہے۔ تو اللہ نے ان کی تینوں دعائیں قبول کر لیں، ان کا حافظہ بڑھ گیا، ان کی سمجھ بڑھ گئی۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے توبہ کرتا اور ان کے گھر میں روزانہ 2 روٹیاں اور 1 شوربے کا پیالہ پہنچ جاتا اللہ کی طرف سے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ ساری زندگی اللہ نے ان کی اس طرح سے ان کی جو ہے وہ نوازش فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو روزی جو ہے وہ اطاعت سے آتی ہے، گناہوں سے چلی جاتی ہے روزی کی برکتیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو حصہ ہے اس کا بس اس کو بتا، کیونکہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے لیکن اس کو پورا کر لوں۔ فرمایا نا کوئی خود الصدقات، اللہ خود صدقے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے۔ میں نے بتایا فقیر کو نہیں دیتے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول فرماتا ہے اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا صدقہ قبول نہیں کرتا، اگر حرام کی کمائی کا ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے حلال ہونا ضروری ہے۔ اللہ اسے اپنے دائنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، چاہے وہ 1 کھجور ہو۔ پھر وہ صدقہ رحمان کے دستے قدرت میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ اتنا سا کھجور کے اتنا تھا وہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے یا اونٹ کے بچے کو، پہلے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد جیسے بڑھتا ہے، ایسے اللہ کے دستے قدرت میں وہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں جو فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے جو دائیں ہاتھ، تو وہ جسم والا ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ ہے، اس طریقے سے ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کرے، اس سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے یا صدقہ کرے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اللہ اس سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کا سورس رائٹ نہیں ہے۔ گناہ کے ذریعے سے مال کمایا تو اس کو صدقے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے جس نے حرام مال کمایا، کیونکہ اگر وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا صدقہ کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اس میں سے کچھ بچ جائے تو یہ جہنم کی طرف اس کا زیادہ راہ بن جائے گا، اس کا توشہ بن جائے گا۔ اس لیے حلال کمائی، اور دعا بھی حلال کمائی والے کی ہی قبول ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی جب تک پیٹ میں رہے گی، 1 لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور عمل کی توانائی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے حصہ عطا فرمائے، اس مغفرت کے عشرے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ آج 11ویں شب ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نذران ایصال ثواب فاتحہ کا کرتے ہیں۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا غفار الذنوب. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ کل رات 11 بجے پھر ملاقات کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی آپ جوائن کرائیں گے تو بہتر ہوگا، تاکہ جتنے لوگوں تک دین کا علم پہنچ سکے وہ ہم سب کے لیے بہتر ہے، اور آپ کوشش کر کے کسی کو لاؤ گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔